اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ نساء آیت نمبر 147 تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر تم شکر کرنے والے بن جاؤ، ایمان لانے والے بن جاؤ، تو اللہ فرماتا ہے مجھے آپ کو عذاب دینے سے کیا ملے گا، میں آپ کو عذاب کیوں دوں گا، مجھے آپ کو عذاب دینے کی ضرورت ہی کیا ہے۔ اگر آپ شکر ادا کرنے والے اور ایمان لانے والے بن جاؤ گے تو مجھے عذاب دینے کی کیا ضرورت ہے، کیونکہ اللہ تو بہت قدردان ہے اس کا جو شکر ادا کرتا ہے ایمان خالص کے ساتھ۔ شکر ادا کرنا کتنا خوبصورت کام ہے، اور جس سے محبت پیدا ہوتی ہے، الفت پیدا ہوتی ہے، عزت پیدا ہوتی ہے۔ پھر بندہ جب ایمان لاتا ہے تو پھر اللہ کی محبت اپنے دل میں پاتا ہے۔ پڑھتے ہیں، ارشاد باری تعالیٰ ہے، ما یفعل اللہ، ما کیا، ما کا مطلب کیا، یفعل کا مطلب ہے کرے گا، یفعل اللہ، اللہ کیا کرے گا، ما یفعل اللہ، اللہ کیا کرے گا، بعذابکم، تمہیں عذاب دے کر، ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا، ان شکرتم، ان اگر، شکرتم اگر تم شکر ادا کرو گے، اگر تم شکر ادا کرنے والے بن جاؤ گے، وآمنتم اور ایمان لاؤ گے، یعنی ایمان لانے والے بن جاؤ گے، شکر ادا کرنے والے بن جاؤ گے، تو اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا۔ وکان اللہ، اور اللہ تعالیٰ تو ہے شاکرن، شکر ادا کرنے والوں کا بڑا قدردان ہے، علیمہ، اسے سب پتہ ہے، جو اس کا شکر ادا کرتا ہے، ایمان لاتا ہے، سب اس کو پتہ ہے، اس کے بندے کی ہر بات کا، تمام مخلوقات کی ہر چیز کا اسے علم ہے، علیمہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ارشاد فرمایا، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ کیا کرے گا اللہ تمہیں عذاب دے کر اگر تم شکر کرو گے اور ایمان لاؤ گے، اور اللہ شکر ادا کرنے والوں کی جزا دینے والا ہے، بہت علم والا ہے، بہت جاننے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ارشاد فرما دیا کہ اگر تم شکر ادا کرنے والے بن جاؤ اور خالص ایمان لے آؤ تو اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا، اور شکر کرنے والے کی جزا دینے والا وہ رب ہے، اور وہ بہت جاننے والا، بہت علم والا ہے۔ غور کریں، دیکھیں پیچھے جیسے منافقوں کا ذکر آ رہا ہے، تو یہ اللہ کا حکم سب کے لیے ہے، منافقوں کو بھی یہ حکم ہے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کے انعامات جو آپ کے اوپر ہیں ان کی قدر جانو اور اللہ کا شکر ادا کرنے والے بن جاؤ، یعنی اللہ کے شکر گزار بن جاؤ اور خلوص کے ساتھ ایمان لاؤ، تو عذاب سے بچ جاؤ گے۔ اگر تم شکر گزار بن جاؤ گے اور ایمان لے آؤ گے تو پھر اللہ کو تمہیں عذاب دینے کی کیا ضرورت ہے۔ بندوں کو عذاب دینے سے نہ تو اللہ کے اقتدار میں اضافہ ہوتا ہے اور نہ عذاب دینے سے اللہ کی حکومت میں کمی آتی ہے۔ اللہ ہر نفع نقصان سے پاک ہے۔ یہ بندے اگر عذاب لیتے ہیں تو اپنے اعمال اور اپنے
جو کرتوت ہوتے ہیں اس کی وجہ سے لیتے ہیں۔ اگر اپنے اعمال ٹھیک کر لیں، ایمان کی کیفیت کو خالص کر لیں اور اللہ کے شکر گزار بن جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، سارے معاملے حل، اللہ کی خوشنودی خوشی مل جائے گی۔ خالص دل سے ایمان لانا اور شکر گزار بننا نفاق کا بہترین علاج ہے۔ دل پاک ہو جاتا ہے ہر گناہ کی بیماری سے، جیسے حسد دل کی بیماری ہے، اسی طرح بدگمانی دل کی بیماری ہے، اسی طرح دشمنی دل میں رکھنا وہ بھی دل کی بیماری ہے، کسی کے بارے میں بغض، اناد یا کوئی دل میں ایسے شکوک و شبہات رکھنا وہ بھی دل کی بیماری ہے۔ تو بندہ جب اللہ کا شکر گزار بنتا ہے نا تو دل کی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں، ان کا علاج ہو جاتا ہے اور دل صاف ہو جاتا ہے۔ اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا منافقوں کو بھی کہ تمہیں عذاب دینے سے اللہ کو کیا ملے گا؟ اگر تم اللہ کے شکر گزار بن جاؤ، ایمان لے آؤ خالص دل کے ساتھ، تو اللہ کو کیا ضرورت ہے کہ تمہیں عذاب دے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تو جانتا ہے کہ اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے؟ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بخوبی جانتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ اس کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تو جانتا ہے کہ اگر بندے یہ کام کریں تو اللہ پر بندوں کا کیا حق ہے؟ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندوں کا حق اللہ پر یہ ہے کہ وہ انہیں عذاب نہ دے۔ ماشاء اللہ، بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے۔ گویا جب بندہ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بن جاتا ہے اور ایمان لے آتا ہے تو اس کو کیا ضرورت ہے، یعنی پھر وہ عذاب جو اللہ کی طرف سے ہے اس سے بچ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے 2 شرطیں رکھی ہیں، ان شکرتم و آمنتم، یعنی اگر تم شکر گزار بن جاؤ گے اور ایمان لے آؤ گے تو پھر آپ کو وَمَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ، تو اللہ کو کیا ضرورت ہے کہ آپ کو عذاب دے۔ پھر تو اللہ تعالیٰ نے کھل کر بیان فرما دیا۔ پہلی بات فرمائی، شکر گزار بن جاؤ۔ شکر کو ایمان سے پہلے ذکر کیا، کیونکہ شکر جو ہوتا ہے نعمت کو دیکھ کر نعمت عطا کرنے والے کی پہچان کرا دیتا ہے۔ آپ دیکھیں، جیسے آپ کو کوئی شخص کوئی تحفہ دیتا ہے تو آپ اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اگر کوئی آپ کو ایسا تحفہ دے یا ایسے تحفے بہت سارے دے دے جو آپ کو ضرورت بھی ہوں، تب تحفہ دینے والے کی قدر، عزت اور عظمت اور پہچان آپ کے دل میں بہت زیادہ پیدا ہو جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح اگر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتنے تحفے دیے ہیں، کتنے آپ کے اوپر نعمتیں کی بوچھاڑ کر دی ہے۔ جسم ہی دیکھ لو کہ جسم میں مثال کے طور پر گردے ہیں، گردے جو ہیں وہ فلٹر کرتے ہیں پیشاب کی، جیسے چھاننی ہوتی ہے، چھانیاں لگی ہوئی ہیں کہ اس کے اندر وہ جو ہے خون جاتا ہے اور اس کے اندر سے جو ہے نا وہ چھن جاتا ہے، جو چیزیں جسم کے لیے اچھی ہوتی ہیں وہ وہیں رہ جاتے ہیں، جو ٹھیک نہیں ہوتی وہ پیشاب کی طرف چلی جاتی ہیں۔ تو کتنے سارے اللہ تعالیٰ نے، یعنی یہ جو چھاننیاں ہیں یا اس کو کہتے ہیں فنل، یا وہ کیا بولتے ہیں اس کو، اپنا جو فلٹر کہہ دیں، تو یہ کتنے سارے اللہ نے لگائے ہوئے ہیں۔ یعنی ایک جو آپ کا گردہ ہے، کتنے سارے فلٹر ہیں اس میں، گننے سے بے شمار ہیں
جو صرف کام کیا کرتے ہیں کہ آپ کے خون میں گند جو ہوتا ہے اس کو نکال کے پیشاب کے ذریعے باہر پھینک دیتے ہیں، اور جو صحیح چیزیں ہوتی ہیں وہ جسم میں آگے بھیج دیتے ہیں، جسم کو اس کا فائدہ ہو جاتا ہے۔ اور دیکھیں آپ کے اندر گردے جو ہے نا، ایک گردہ کافی ہے، اگر ایک گردہ جو ہے نا وہ آپ کو کافی ہے پوری زندگی کے لیے آپ کے کام چلانے کو، تو اللہ تعالیٰ نے دو دے دیے ہیں۔ جس طرح ایک جہاز ہوتا ہے نا، اس کے انجن ہوتے ہیں، ایک انجن جو ہے اگر خراب ہو جائے گا دوسرا چل پڑے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو تو اتنا فائدہ دیا ہے، یہ تو میں نے ایک مثال دی ہے۔ اسی طرح آپ دل کو دیکھ لیں، آپ اعضاء دیکھ لیں، جسم کے ہاتھ پاؤں، یہ ٹانگیں اور جسم کے اعضاء، اور کتنی چیزیں ہیں، عقل دیکھ لیں، ذہن دیکھ لیں اور دماغ دیکھ لیں، پھر جسم کے اعضاء ہیں، پھر ان کے نظام ہیں، پھر ان کے یہ آپ کتنے سارے اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر مہربانیاں کی ہیں۔ پھر دیکھیں اللہ رزق دیتا ہے، آپ کو چلنے پھرنے کی طاقت دیتا ہے، ہمت دیتا ہے، سب کچھ، کتنی ساری نعمتیں ہیں، کتنے سارے۔ آپ اللہ کے شکر ادا کرنے والے بن جائیں، بس یہ بات ہے۔ جب اللہ کا شکر ادا کریں گے نا تو پھر اللہ آپ کے اندر اپنی پہچان ڈال دے گا، یعنی آپ کے اندر اللہ کی پہچان آ جائے گی، آپ کے اندر اللہ کی محبت آ جائے گی، آپ کے اندر اللہ کی عزت آ جائے گی، آپ کے اندر اللہ کی عظمت آ جائے گی۔ پھر آپ جب ایمان جو ہے نا وہ ایمان لائیں گے نا تو آپ دیکھیں گے ماشاء اللہ پھر آپ کا ایمان کتنا متبرک ہوگا کہ آپ اللہ کو عظمت والا، عزت والا، اور ماشاء اللہ سب سے بڑھ کر آپ کے لیے وہ ہر قسم کی ضرورت پوری کرنے والا، جب آپ کو یہ معلوم ہو جائے گا، محسوس ہو جائے گا، آپ کے اندر یہ چیز یعنی گہرائی کے ساتھ سیراب کر جائے گی کہ بھئی اللہ ہی میرا سب کچھ ہے، اتنا کچھ اس نے مجھے عطا کیا ہے، اتنی نعمتیں، اتنا کچھ، تو میں اس کا شکر گزار کیوں نہ بنوں۔ تو آپ اللہ کے شکر گزار جب بن جائیں گے، اللہ کی عظمت آپ کے اندر آ جائے گی، اللہ کی پہچان پھر اس کے اوپر ایمان لانے سے آپ میں آ جائے گی، تو تب آپ کے اوپر اللہ مہربان ہو جائے گا۔ کیونکہ بندہ جو ہے نا، دیکھیں جب اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا رہتا ہے نا، یعنی تو پھر اللہ کی قربت کو پا لیتا ہے، کیونکہ اس کی پہچان کر لیتا ہے، پھر اس پر ایمان لانا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ اور اس لیے جب اس کو ایمان آتا ہے اللہ پر تو پھر اللہ فرماتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، تو ایمان والے جو ہوتے ہیں وہ کرتے ہی محبت سب سے بڑھ کر اللہ سے ہے۔ ایمان والوں کی سب سے بڑھ کر محبت ہوتی ہے تو وہ اللہ سے ہوتی ہے، اور کسی کے ساتھ نہیں ہوتی۔ ان کے دل میں اگر ہوتا ہے تو اللہ ہی ہوتا ہے جس کے ساتھ محبت ہوتی ہے۔ اگر کسی اور کو لائیں گے تو شریک ہوگا، شریک کو تو اللہ پسند نہیں کرتا، تو اس لیے دل میں اللہ ہی ہوتا ہے۔ جو دل میں کسی اور کی محبت کو لاتا ہے تو اللہ کی محبت وہاں سے نکل جاتی ہے، کیونکہ اللہ شریک کو پسند کرتا ہی نہیں ہے۔ اس لیے والذین آمنوا اشد حبا للہ، تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، یہ سورہ بقرہ کی آیات میں ہے کہ والذین آمنوا، بے شک ایمان والے جو ہیں، شدید ترین حبا للہ، اللہ کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کرم کرتا ہے بندے پر، بندہ برائیوں سے بچا رہے، پرہیزگاری کرے، اجتناب کرے، اور اعمال صالح خلوص دل سے کرے، اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرے، تب اللہ تعالیٰ بندے کے ایمان اور اعمال صالح کی قدر کرتا ہے۔ جب بندہ اپنے دین کو اپنے رب تعالیٰ کے لیے خالص کر لیتا ہے، اس کی نعمتوں پر اس کا شکر گزار بن جاتا ہے، تب بندے پر سے عذاب الہی اٹھا لیا جاتا ہے، اور بندے کے دل کو ایمان کی حلاوت سے بھر دیا جاتا ہے۔ ماشاء اللہ۔ اس لیے ایمان، دوسری شرط کیا ہے؟ ایمان لاؤ۔ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کی نعمتیں جو ہیں اس کو سمجھو کہ یہ نعمتیں اللہ نے مجھ پر عطا کی ہیں، مجھ پر احسان فرمایا ہے، تو اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے جب آپ اللہ کی پہچان کر لیں گے دل و جان سے، پھر زبان سے اس ہستی کا آپ اقرار کریں گے، اقرار باللسانی، پھر دل سے اس کی تصدیق ہوگی، وہ تصدیق بالقلب،
جیسے آپ پڑھتے ہیں نا امنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ و قبلت جمیع احکامہ اقرار باللسانی و تصدیق بالقلب، زبان سے اقرار ہوگا، دل سے اس کی تصدیق ہو جائے گی، اور یہی ایمان ہے۔ پھر ایمان دل میں آ کر بیٹھ جائے گا، تو ایمان کی جگہ دل ہوتا ہے، یعنی پھر جب ایمان آپ کے دل میں آ جائے گا تو پھر آپ کے اعضاء جو ہیں وہ ایمان کے مطابق عمل کریں گے، یعنی اعضاء اسی ایمان جو اللہ پر آپ لائے ہیں پھر اللہ کے حکم کو مان کر اللہ کے احکام کی فرما برداری کریں گے۔ اس طرح ایمان کی دولت سے بندہ مال و مال ہو جاتا ہے، اور وہ ایک قسم کا یوں سمجھیں کہ مکمل طور پر جو ہے وہ اللہ کی قربت میں آ جاتا ہے۔ اللہ کے احسانات بندے کے دل میں محبت اور وفاداری کے جذبات بھر دیتے ہیں۔ بندے اپنے محسن کا ذکر دوسروں کے سامنے کرنے کو فخر محسوس کرتے ہیں، اور دل میں جو محبت ہوتی ہے نا اللہ کی، وہ جوں کی توں بڑھتی جاتی ہے۔ اعمال صالح جب آپ قائم کرتے ہیں، ان کو قائم رکھتے ہیں، تو اور جو اعمال بد ہیں ان کو ایمان یعنی ان کو آپ جسم سے باہر نکال دیتے ہیں، صرف اعمال صالح نیک عمل کرتے رہتے ہیں ایمان کے ساتھ، اعمال صالح کے ساتھ، تو اللہ کی محبت کو پا لیتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں، جو بندہ برے عمل کرتا ہے نا تو وہ ایمان کو دل سے باہر نکال دیتا ہے، جیسے یہ نفاق ہے، منافقت ہے۔ منافق جو ہوتا ہے اس کے دل میں ایمان نہیں ہوتا، کیونکہ جو نفاق جب دل میں آتا ہے نا تو جو ایمان ہوتا ہے وہ چلا جاتا ہے، کیونکہ نفاق ایمان کا ضد ہے۔ تو ایمان جب ہوتا ہے نا تو وہ پھر نفاق نہیں ہوتا۔ اگر نفاق آ گیا، منافقت آ گئی، تو پھر ایمان چلا جاتا ہے دل سے۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، برے کام کرتا ہے، جیسے کوئی زنا کرتا ہے، جب زنا کر رہا ہوتا ہے تو اس کے دل میں ایمان نہیں ہوتا، جب وہ زنا کر لیتا ہے اس کے بعد اس میں واپس آتا ہے ایمان۔ تو اس لیے زنا کرتے ہوئے مر گیا تو وہ ایمان کے بغیر ہی مر جائے گا، کیونکہ اس وقت ایمان اس میں ہوتا نہیں ہے۔ جس طرح کوئی بندہ چوری کر رہا ہوتا ہے، اس کے اندر ایمان نہیں ہوتا، جب چوری پوری ہو جاتی ہے اس کے بعد ہی اس کے اندر ایمان آتا ہے۔ اور ڈاکہ جب مار رہا ہوتا ہے یا ماں باپ کی نافرمانی کر رہا ہوتا ہے، اس وقت بھی ایمان اس میں نہیں ہوتا۔ تو اس لیے چوری کرتے ہوئے جب مر جائے اگر، تو اس ایمان کے بغیر ہی مرے گا۔ پھر اسی طرح ڈاکہ ڈالتے ہوئے مر گیا تو ایمان کے بغیر ہی مرا، ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہوئے مرا، پھر بھی ایمان سے بغیر ہی مرا، کیونکہ جب وہ اس برائی کے اندر اس کو احساس ہی نہیں تھا، کیونکہ اس نے سب سے مسلمان پہلی بات کیا ہوتی ہے؟ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ ہیں۔ پہلی بات کیا ہوتی ہے؟ ایمان اللہ پر۔ آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں۔ اللہ پر ایمان، اللہ کون ہے؟ اللہ تو وہ ہے جو ہر وقت بندے کو دیکھتا رہتا ہے، اس کا نام بصیر ہے، واللہ بصیر بالعباد، تو وہ دیکھتا رہتا ہے، جب بندوں کو دیکھتا رہتا ہے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ سنتا بھی ہے بندے کو، جو بھی کہتے ہیں، علیم، اس کو علم ہے ہر چیز کا۔ تو جب اللہ کو علم ہے، جب ایک بندہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے، اس کو پتہ ہے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے ہر وقت، اللہ جو ہے میری ہر بات کو سن رہا ہے کیونکہ وہ سمیع ہے، اور اللہ جو ہے وہ علیم ہے، اس کو ہر چیز کا علم ہے، تو وہ بندہ کیسے گناہ کرے گا؟ گناہ اس وقت کرتا ہے جب ایمان اس میں ہوتا ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ اللہ کو اس وقت جان ہی نہیں لے رہا ہوتا، کہ پتہ ہی وہ کہتا ہے اللہ کا اس کے دل میں خیال ہی نہیں ہوتا، یعنی ایمان ہوتا ہی نہیں ہے، تو وہ گناہ اس وقت بندے سے ہوتا ہے۔ اس لیے آپ اللہ تعالیٰ جو ہے نا، آپ اللہ کو یاد رکھا کریں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا تھا، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، فَاذْكُرُونِی، پس تم میرا ذکر کرو، تو فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ، میں تمہارا ذکر کروں گا۔ تو پھر کیا ہوتا ہے کہ جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ بندے کا ذکر کا مطلب ہے کہ اللہ پھر بندے کی ذکر کرنے والے کی حفاظت کرتا ہے، اس کے لیے سہولیات مہیا کرتا ہے، اس کے لیے اور زیادہ آسانیاں پیدا کرتا ہے، اس کی زندگی میں وہ بہاریں لاتا ہے، اس کو سکون قلب ملتا ہے،
اور ذہنی، جسمانی، روحانی، قلبی طور پر بندہ امن و سکون، صحت و سلامتی اور اطمینان پاتا ہے۔ یہ بڑی بات ہوتی ہے۔ تو اس لیے بندے کو پھر جب اللہ کی طرف رجحان ہوتا ہے نا، تو پھر کیا ہی بات ہوتی ہے۔ اصل میں عذاب جو ہے نا، اس کے اسباب بندہ خود پیدا کرتا ہے اللہ کی نافرمانی کر کے۔ اس کی کتاب قرآن پاک سے فائدہ نہ اٹھانے سے بندہ اللہ کے عذاب کا مستحق بن جاتا ہے۔ اس لیے قرآن پاک کو پڑھا کریں اور نماز پڑھا کریں، دین اسلام کو سمجھیں، اللہ کے حقوق کیا ہیں، مخلوق کے حقوق کیا ہیں، حقوق اللہ، حقوق العباد کیسے پورے کرنے ہیں۔ اور اس طرح سے جب آپ اللہ کے شکر گزار بن جائیں گے، اللہ کو آپ دل سے مان لیں گے، اور پھر اللہ بھی ایسا ہے، شکر جو شکر گزار ہوتے ہیں ان کا قدردان ہے۔ وَقَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا۔ تو اللہ پھر جو ہے وہ بندے کے لیے، یعنی وہ جیسے ہم استقبال کرتے ہیں نا، تو شاکر کا مطلب ہے ایسا شکر کرنے والے کا استقبال کرنا، یعنی اس طرح اللہ تعالیٰ شکر کرنے والے کو ویلکم کرتا ہے اور قیامت کے دن کرے گا۔ اس لیے اللہ کے شکر گزار بن جائیں۔ جو اللہ کا شکر گزار بن جاتا ہے، اللہ کے لیے محنت کرتا ہے، عمل کرتا ہے اور اس کا فرمانبردار بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی قدر کرتا ہے، دنیا میں بھی آخرت میں۔ دنیا میں لوگ اس کی قدر کریں گے، آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کی قدر فرمائے گا، اس کو عزت کا مقام دے گا جنت میں۔ اور اللہ تعالیٰ بندے کے بارے میں مکمل طور پر جانتا ہے۔ اس لیے اس آیت کا اختتام علیمہ پر ہوا۔ علم، اللہ کو سارا علم ہے۔ بندہ جو جو کام کرتا ہے وہ ہر چاہے اس کے اندر چھپے کام ہیں، چھپ کے کرتا ہے، سامنے کرتا ہے، چھوٹے کام ہیں، بڑے کام ہیں، جو بھی برے کام ہیں، اچھے کام ہیں، ہر چیز کا رب کو پتہ ہے۔ اس لیے آپ ہمیشہ یہ سمجھیں کہ اللہ میرے ساتھ ہے اور اللہ مجھے ہر وقت دیکھ رہا ہے، وہ ہر بات میری کیونکہ اللہ بصیر ہے، وہ ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ اللہ سمیع ہے، وہ سنتا ہے۔ اللہ علیم ہے، وہ ہر چیز جانتا ہے۔ آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں۔ جب اللہ پر ایمان ہے تو پھر گناہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اگر کسی چیز کی ضرورت ہے تو اللہ موجود ہے، دعا کر لو، وہ اسی وقت آپ دعا کرو گے، وہ اللہ تعالیٰ اسی وقت وہ چیز جو مانگو گے، اگر آپ کے فائدے کے لیے ہوگی، وہ اللہ اسی وقت دے دے گا۔ اگر آپ کے فائدے کی نہیں ہوگی تو وہ اس کو روک لے گا، تاکہ میرا بندہ جو ہے اس سے نقصان نہ کر لے اپنا کوئی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ اس کو روک لیتا ہے، پھر اس کے بدلے میں کوئی ایسی چیز دے دیتا ہے جو آپ کے فائدے کی ہوتی ہے۔ یا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کسی دعا کو اگر اللہ وہ دعا جو آپ کرتے ہیں اس کو رکھ دیتا ہے، اس کا اجر آخرت میں دے گا، جنت میں کوئی اس کا اجر و ثواب کوئی اور محل دے گا، کوئی اور چیزیں دے گا جو جنت میں آپ کو ملیں گی۔ اس لیے اللہ کے شکر گزار بنیں اور اللہ پر کامل ایمان لائیں، اعمال صالح کریں اور دنیا اور آخرت میں اللہ کی محبت پائیں، ایمان کے ساتھ، اعمال صالح کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ کے کرم و فضل سے جنت میں پھر اللہ کی رحمت کے مستحق بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے، آمین۔